نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے والے جملہ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری حاضری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکات اور نجات کا ذریعہ بنا دے. محترم مختار صاحب، ان کے صاحبزادگان، سمیع اللہ بھائی، جملہ برادران ان کے، الطاف صاحب، جتنے بھی اس خاندان کے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوش کو قبول فرمائے، سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب چل کے آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. گفتگو جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ ایک لفظ پہ کرنی ہے، اور وہ لفظ ہے یتیم. اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو یتیم کیوں کہا؟ اس پہ آج کی بات کرنی ہے کہ وہ لفظ جو ہم دنیا میں جب بولتے ہیں کسی کے لیے تو اس لفظ میں محرومی نظر آتی ہے، اس لفظ میں بے آسرا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس لفظ میں بے سہارا ہونا ظاہر ہوتا ہے. یعنی دنیا میں وہ لفظ جس میں محرومی کا معنی پایا جائے، دنیا میں وہ لفظ جس میں بے سہارا ہونے کا معنی پایا جائے، اللہ نے وہ لفظ اپنے محبوب کے لیے کیوں بیان کیا؟ ایک سوال ہے اور اسے پہ پوری گفتگو ہے. جب تک آپ نے اجازت دی میں بولتا رہوں گا. یہ جو سورہ والضحیٰ ہے نا، اس کی آیت کریمہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا الم یجدکا یتیمن فآویٰ. آج کل بعض لوگ محفلوں میں یہ بات کرتے ہیں جی، بیان کرتے ہوئے دیکھیے جی کہ جب دائیاں لینے گئی نا مکے میں سرکار کو، انہوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا. دائیوں کی اوقات کیا ہے؟ حضور کو چھوڑ دے. دائیوں کی اوقات ہی نہیں کہ میرے آقا کو چھوڑے. آقا نے پسند فرمایا ہی نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا کہنا چاہیے کہ دائیوں نے یتیم سمجھ کے نبی پاک کو چھوڑ دیا، نبیوں کے سردار کو چھوڑ دیا، نبیوں کے امام کو چھوڑ دیا. ایسا مانا نہیں ہے. تو پھر آج اس لفظ یتیم کی حقیقت کو دیکھیں. اللہ نے یتیم کیوں کہا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس سورت کا تعارف جانیں. یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اللہ نے کب نازل کی؟ اب ذرا اس سورت کا تعارف سنیے گا. یہ ایسی سورت ہے جس کا آغاز بھی سورت سے ہوا. قرآن دی ایسی سورت جس کا آغاز اللہ سورت تو کرتا ہے. سورتیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سورت سین والی، ایک سورت سواد والی. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب مجھے قسم ہے تیرے مکھڑے کی. اس کا مطلب یہ ہوا آغاز بھی قرآن کی سورت کا ہے
اور آغاز میں بھی ایک سورت کا ذکر ہو رہا ہے. ایک سورت وہ ہے جو سین سے شروع ہوتی ہے, ایک سورت سواد سے جو سین سے شروع ہو اسے سورت قرآن کہتے ہیں, اور جو سواد والی اسے سورت محمد کہا جاتا ہے. تو یہاں دو سورتوں کا ذکر ہے. سورت کا آغاز سورت سے کیا. اس سورت کا آغاز جب کرتے ہیں تو پس منظر کیا ہے؟ ابو لہب کافر تھا, اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اللہ نے اس کی وعید میں پوری سورت اتاری. اس کی بیوی کا نام تو ام جمیل. اس کو خبر لگی 6 مہینے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. جبرائیل امین 6 ماہ کے لیے زمین پہ نہیں آئے, کلام لے کے نہیں آئے. یہ مکے میں مشہور ہو گیا کہ جبرائیل نہیں آئے. یہ بات چلتے چلتے کافروں تک پہنچ گئی کہ وہ خاص فرشتہ جو مسلمانوں کے نبی کے پاس پیغام لے کے آتا وہ نہیں آ رہا. اب ابو لہب کی جو بیوی تھی نا, وہ گھر گھر جا کے کنڈا کھٹکھٹاتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اور لوگوں کو یہ کہتی ہے وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَا, کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. ہر دروازے پہ دستک دیتی کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا, وہ تنہا ہو گیا ہے. یتیم کا ایک معنی تنہا ہونا بھی ہے. وہ تنہا ہو گیا ہے, اس کا وارث کوئی نہیں ہے. جو تھا اس نے چھوڑ دیا, جو سہارا تھا اس نے چھوڑ دیا, جو اس کا تھا اس نے چھوڑ دیا. وہ اکیلا ہو گیا ہے, وہ تنہا ہو گیا ہے. جب یہ ہر دروازے پہ جا کے پیغام دیتی کہ مصطفیٰ محمد تنہا ہو گیا ہے, مسلمانوں کا نبی تنہا ہو گیا ہے, اب رب نے 6 ماہ کے بعد قرآن کی سورت اتاری. اب سورت اتاری. جب سورت اتاری نا, اب یاد رکھیے وہ جو لفظ تھا نا کہ چھوڑ دیا ہے, وہ لفظ تھا وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَا, اس نے کہا تھا. اب اللہ نے اس کے تانے کا جواب کیا ہے؟ تانا ملا تھا فرش سے, جواب ملا تھا عرش سے. تانا دیا تھا مخلوق نے, جواب دیا تھا خالق نے. اس کا مطلب یہ ہوا شان محمد کا جو خود دفاع کرتا ہے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. اس کی ایک مثال اور کبھی تانا ملتا ہے, تانے کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. تو سونے تانے دی گلاں بعد ذکر سے پہلے تیرے مخڑے دی گل نہ کر, یعنی ترتیب قرآن دیکھیے گا. تانے کی بات کی اللہ نے وہ 3ری آیت میں کہہ دیا, تانے کا جواب 3ری آیت میں دیا. پہلی آیت وَالضُّحَا, دوسری آیت وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. اب تانے کے جواب دے رہا ہے اللہ, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. سویا کون کہتا ہم نے تجھے چھوڑ دیا؟ کس میں جرت ہے وہ کہے کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. حبیب میں تجھے چھوڑ سکتا. اب اس بات کہ تانا کون دیتا ہے جواب, اس میں ایک مثال اور سورہ کوثر پڑھیے گا. جب حضور علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم ان کا انتقال ہوا تو زمین سے تانا ملا. آس بن وائل ایک بدبخت تھا, اس نے تانا دیا کہ محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود بھی چلے جانا ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اس نے ایک لفظ بولا عرب کے اندر, اس نے کہا معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے. ابتر کا معنی ہے جس کی نسل ختم ہو جائے, اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. اس نے کہا یہ ابتر ہو گیا ہے معاذ اللہ. جب یہ تانا دیا نا, اب اسلوب وہی ہے. رب نے تانے کا جواب اینڈ پہ رکھا, آخر پہ رکھا. ابتر کو سورت کے آخر پہ رکھا. آغاز کہاں سے کیا؟ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر. حبیب جو کہتا ہے نا ابتر ہو گیا ہے, ان کی نسلیں ختم ہو جائے گی, لیکن ہم نے تیری نسل کی بقا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک وجود بنا دیا ہے. اس وجود کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر, تیری اولاد کی کثرت کا ایک ہی ذریعہ ہے, اس ذریعے کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. تو تانا کیا ملا؟ یتیم کا تانا ملا. یہاں پہ مَا وَدَّعَهُ رَبَّهُ وَقَلَا, اللہ نے جواب دیا. اب جب جواب دیا نا, آگے جا کے اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا. اب یتیم کا معنی ہے تنہا ہو. کہا الم یجدک یتیما فآوا. حبیب انہوں نے کیا کہا کہ تو یتیم ہو گیا ہے, ہم تجھے بتاتے ہیں, ہم تجھے محبت کا پیغام. الم یجدک, ہم نے تجھے یتیم نہ پایا, فآوا پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. اب یہ جو معاملہ ہے نا, یہ
अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये कब का है? ये बचपन का मामला। और वो मामला कि जब कहा था कि इनका रब इनसे रूठ गया है, वो मामला था 40 साल का। अब दोनों को जोड़िएगा, बात क्लियर है। ए हबीब, हमने उस वक्त तन्हा नहीं छोड़ा था, अब तन्हा कैसे छोड़ दें? जब बाबा का साया उठ गया था तब तन्हा छोड़ा नहीं था, जब माँ 6 साल के बाद चली गई तन्हा नहीं छोड़ा था। हबीब, हम तो उस वक्त तन्हा नहीं छोड़ते, अब तो तुझे हमने अपनी जात के लिए उस मुकाम पे लेके गए हैं, तूने नबूवत का इजहार भी कर दिया है। जब बचपन में हम तन्हा नहीं छोड़ सकते तो अब तन्हा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अब यतीम का माना क्या है? पहले उस माना को लेते हैं, फिर देखेंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाम क्या है। यतीम का माना, अरब की जितनी लोकत की किताबें हैं, जितनी डिक्शनरी है, सबसे बड़ी डिक्शनरी, उसमें एक डिक्शनरी, उसका नाम अल कामूस, अल मुंजद, फिरोजुल लुगात है। और बड़ी बड़ी किताबें जो हैं, मसलन एक किताब है अल कामूस, उसमें पूछा गया कि अल मुंजद में भी कि यतीम किसको कहते हैं? अब कहा अल यतीम मल्ला मिस्ल लहू, अरबी में यतीम उसको कहते थे जिसकी मिसाल ही कोई, जिस जैसा कोई ना हो, जो अपनी जात में यकता हो, जो अपनी जात में कमाल हो, एक हो लेकिन उस एक जैसा, उस तरह जैसा कोई ना हो। दूसरा माना अल यतीम ऐ अल फरीदुल फर्द, ऐसा तन्हा, ऐसा अकेला जमाने में जिसकी मिसाल कोई ना हो, उसे यतीम कहा जाता। और उसके बाद फरमाया एक ऐसा मोती होता था, मोती को अरबी में दुर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दुर, 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 दाल और दाल, दुर। और एक मोती वो भी था जिसको दुर्रे यतीम कहा जाता। अरब में दुर्रे यतीम उस मोती को कहते थे। सुनियारे की दुकान पर वो मोती पड़ा होता, लोग उसकी बोली लगाने आते, सुनियारा कहता इसकी बोली लगेगी नहीं, इसको कोई खरीद सकता नहीं है, इसका मोल कोई ना हो। अरब में इस मोती का मोल कोई ना होता था, उसे दुर्रे यतीम कहा जाता था। इसका मतलब यह हुआ वो मोती उसका बाप जुदा नहीं होता था, या उसके सर से बाप का साया उठता नहीं था। मोती को दुर्रे यतीम क्यों कहा जाता था? वजह क्या थी? इस जैसा कोई नहीं है, इसका मोल कोई नहीं है। वो मोती जिसका मोल कोई ना हो उसे दुर्रे यतीम कहते हैं। और वो पैगंबर जिसका कायनात में मोल कोई ना हो उसे रसूल करीम। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जिस जैसा कोई ना हो तो यतीम। अच्छा, अगर अब इसके दो जाविये, एक लफ्ज अगर आम बंदों के साथ बोला जाए तब माना और होता है, इसको भी समझिएगा। अगर वही लफ्ज हुजूर के साथ बोला जाए तब माना और होता है। मिसाल देता हूं, मसलन एक लफ्ज है आखिर, किसी का बेटा इम्तिहान देता, उसकी पोजीशन आई अव्वल, ठीक है जी। अब वो लोगों को फख्र से बताएगा मेरा पुत्र अव्वल आया, मेरा पुत्र अव्वल आया है। एक बंदा वो है जिसका पुत्र आखिरी पोजीशन पे आया। अब वो जो बंदा है ना, वो शर्मिंदगी से बताएगा क्योंकि उसका बेटा आखिर पे आया। अव्वल जिसका आएगा वो फख्र से बताएगा, और आखिर को फख्र से बताएगा नहीं। अव्वल में कमाल है, आखिर में शर्मिंदगी। ये दो पोजीशन है दुनिया के अंदर, दुनिया की बात कर रहा हूं। अगर बच्चा अव्वल आए तो सबको बताया जाएगा, अगर बच्चा आखिर पे आए तो शर्मिंदगी से बताया। इसका मतलब यह हुआ लफ्ज़ आखिर आम बंदे से लग जाए वो बताता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको आखिर कहूंगा, आप फख्र से सुभान अल्लाह, मैं आपको आखिर कहूंगा। बताइए सारी उम्मतों में से आखिर उम्मत कौन है? फख्र है कि नहीं है? आपको अगर कोई पूछे आखिरी होने पे फख्र है कि नहीं, आखिरी उम्मत में आने पे फख्र है कि नहीं है, आखिरी उम्मत में आने पे, इसका मतलब यह हुआ लफ्ज़ी आखिर मोहम्मद के गुलामों से लग जाए शान बदल जाती है, मकाम बदल जाता है। आम बंदे से लगे मामला और होता है, और हुजूर के गुलामों से लगे तो शान बदल जाती है। अगर तेरे साथ आखिर लग जाए, आखिरी उम्मती है, तो फख्र से बताता है, और मोहम्मद से आखिर लग जाए मकाम। बताइए क्या अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। अच्छा, ये कुरान है,
قرآن مجید میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ دیکھتے ہیں نا، یہ آخر پہ حضور کے نام ہے، ان میں دو نام ہیں، اول اور حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اچھا اول کس اعتبار سے اور آخر کس اعتبار سے؟ بڑا آسان سی مثال، یہ ایک صفحہ ہے، اس پہ آپ نے درخواست لکھنی ہے، اوپر لکھی بخدمت جناب عالی، یعنی جس سے آپ نے کچھ لینا ہونا اس کو جناب کہنا پڑتا، لکھنا پڑتا بخدمت جناب، یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، درمیان میں درخواست، آخر پہ سائن کس کے ہوں گے؟ جناب عالی، جس کا نام پہلے آخر پہ اسی کے، پہلے بھی اسی کا نام، سائن بھی، اول بھی وہی اور آخر بھی وہی، پہلی لائن میں بھی اسی کا نام، آخر پہ سائن بھی اسی کے۔ ہم نے پوچھا بھی وجہ کیا ہے، اول بھی اسی کو رکھا ہوا ہے، آخر بھی اسی کو رکھا ہوا ہے، تو جواب ملا اول تعریف کی گئی ہے اور آخر پر تصدیق کی گئی ہے۔ دو لفظ، تعریف میں اول ہے اور تصدیق میں مہر بھی اس نے لگانی، ٹھیک ہے، فائنل سائن بھی اسی نے کرنے، جب تک وہ تصدیق نہیں کرے گا پچھلا معاملہ قبول نہیں ہوگا۔ بلا تشبیہ ہو بلا مثال، میرے آقا اول بھی ہے آخر بھی ہے، آدم سے پہلے رب جس کی تعریف کرتا ہے اسے بھی محمد کہا جاتا ہے، عیسیٰ کے بعد آ کے جو سب کی تصدیق کرتا ہے اسے بھی محمد کہا جاتا ہے۔ تعریف میں اب اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اول ہو تو پوزیشن اچھی لگتی ہے، لیکن کمال یہ ہے ہم وہ امت ہیں جن کو اللہ نے دونوں پوزیشنیں دی۔ اس وقت جو تورات کی کتاب ہے، میرے گھر میں انجیل پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس میں شان محمد مصطفیٰ بیان ہے، میں اکثر اس کو پڑھا کرتا ہوں، حضور کی شان اس میں بیان ہے، حضور کا مقام اس میں بیان ہے، کبھی کبھی مطالعہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ایک کتاب تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، اس کی 9 تختیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، باقی کل تورات ختم ہو چکی ہے۔ 9 تختیاں عراق کا جو اسلامک میوزیم ہے اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان 9 تختیوں میں تختی نمبر 4، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا، جب کھولا نا اندر لکھا ہوا تھا ایک امت آنے والی ہے جس کی شان یہ ہوگی کہ دنیا میں سب سے آخر پر آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام مچل گئے، اللہ کی بارگاہ میں ربا سونیا او امت مینو دے دے، وہ امت میرے نام لکھ دے۔ اللہ نے فرمایا نا پیارے کلیم، تل کا امت احمد، وہ امت میرے احمد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے دونوں درجے اس امت کو دے دیے، اول بھی بنا دیا آخر بھی بنا دیا ہے۔ اول ہونے پر بھی فخر ہے، آخر ہونے پر بھی فخر ہے۔ آخر کا لفظ لگ جائے امت کی شان بڑھ جاتی ہے، اور یاد رکھیے جس لفظ کا تعلق حضور سے ہوگا تو لفظ کی شان تو نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ امی، امی کا معنی جو باقی مولوی حضرات لیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے ان پڑھ لکھا ہوگا، امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ لفظ اگر حضور کے ساتھ لگ جائے تو ان پڑھ کہا نہیں جائے گا، پھر حضور کو کیا کہا جائے گا؟ امی بندوں کے ساتھ لگ جائے تو ان پڑھ کہلائیں گے، اور حضور کے ساتھ لگ جائے تو کیا معنی بنے گا؟ ایسا ہستی جو دنیا میں آ کے کسی سے نہ پڑھی ہو اسے ذات محمد کہا جائے گا، جسے خدا نے پڑھا کے بھیجا ہو، سکھا کر بھیجا ہو، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہو، تاج دے کے بھیجا ہو، شان عطا کر کے بھیجا ہو، تمام تر شانیں رب نے جس کو دے کے بھیجا ہو اس پاک نبی کو امی کہا جاتا ہے۔ تو رب کا پڑھا ہوا ہو، بندوں کا پڑھا ہوا۔ اچھا بندوں کی بات آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی جبرائیل نے سرکار کو پڑھایا، جبرائیل حضور کا استاد ہے۔ آپ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، پہلا پارہ ہے اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا، اور کتنا علم دیا؟ امام رازی اتھینٹک تفسیر نگار ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، اور دنیا کی جو اس وقت ریسرچ ہو چکی ہے 2009 میں جو ریسرچ ہوئی کہ کتنی لینگویجز بولی جا چکی ہیں پوری دنیا میں، اب تک 2009 تک 3.5 لاکھ زبانیں بولی جا چکی ہیں۔ بھابی آدم کو اللہ 7 لاکھ سکھا رہا، کتنی زبانیں؟ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ قرآن کہتا ہے ایک جانب آدم کھڑے ہیں اور دوسری جانب کل فرشتے۔ رب نے پوچھا جبرائیل 10 سے صحیح، جتنا علم میرے آدم کے پاس تیرے پاس ہے؟
जिब्राइल चुप, मिकाइल बता चुप, इसराफील बता चुप, कुल फरिश्ते चुप है। इधर मुक्तदी है मोहम्मद अरबी का, उसके सामने कुल फरिश्ते खामोश है। और क्या कहते, ला इल्म लना, ला इल्म लना। इसका मतलब यह हुआ कुल फरिश्ते मिलके जिसके मुक्तदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इमाम के इल्म की शान का आलम क्या, इमाम के मुकाम का आलम क्या होगा। बात दूर ना निकल जाए, लफ्ज़ यतीम पर मैंने बात करनी है। तो कहने का मकसद लफ्ज़ लग जाए महबूब के साथ, तो लफ्ज़ की वैल्यू। अच्छा एक लफ्ज़ है, अच्छा ये दसो तुम सारे मोमिन हो कि नहीं मोमिन, इसमें कोई शक नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने से ज्यादा आप पे यकीन, ये मैं बता दूं। आप अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हैं, आप सारे मोमिन हैं। कुरान मजीद में अल्लाह का नाम भी मोमिन है। ये मोमिन किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल। मोमिन कौन है जी, अल्लाह। कुरान में मोमिन किसको कहा गया, हम भी मोमिन, अल्लाह भी। लफ्ज एक है, वही लफ्ज खालिक के लिए, वही लफ्ज मखलूक के लिए। अब देखा जाएगा लफ्ज की निस्बत किस तरफ है, माना उसी तरह किया जाएगा। अगर लफ्ज की निस्बत अल्लाह की तरफ है, अल्लाह कैसे मोमिन है, बंदे कैसे मोमिन है, कहा जाएगा ईमान अता करने वाले को खुदा कहते हैं और ईमान लेने वाले को बंदा खुदा कहा जाएगा। जब मोमिन का निस्बत उस तरफ होगी तो ईमान देने वाला, और जब निस्बत इनकी तरफ की ईमान लेने वाला। लफ्ज़ एक ही है, निस्बतें दो है। यही वजह है अगर मामला हुजूर की जात के साथ होगा यतीम का तो माना और होगा, अगर हमारे साथ होगा तो माना और होगा, अगर उनके साथ होगा हमारे साथ होगा। तो ऐसा बंदा जो तन्हा रह जाए, बाप का साया यानी बलूगत से पहले होता है, नाबालिगी के बालिग होने के बाद यतीम का कंसेप्ट नहीं होता। बालिग होने से पहले अगर बाप का साया उठ गया तो बंदा यतीम होता है। लेकिन कहा मुस्तफा को यतीम मत कहना, मुस्तफा वो यतीम की शान वाले हैं जिन जैसा कोई भी ना था। अच्छा कोई भी ना था, अब यतीम हुजूर अलैहि सलाम को कह के बाज दफा तो मैं देखना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहि सलाम के बाप दादा सरदार थे कि नहीं सरदार, ऊपर भी सरदारियां हो और नीचे भी। तसव्वुर देखिएगा, बाबा भी सरदार, दादा भी सरदार, सारे सरदार हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार, हाशिम भी सरदार, ऊपर तक हर बंदा सरदार है। नीचे देखेंगे हसन हुसैन भी सरदार है कि नहीं, जिनकी असल भी सरदार, नस्ल भी सरदार, उनको हम हैरत की बात है, उनको कहेंगे कोई मसला नहीं, उनका आसरा कोई नहीं था। अब देखा जाएगा, पहले ऊपर वालों को देखते कितना कुछ था, कितना कुछ था उनके पास। अब एक दो मिसालें दे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर की आबा में से फरिश्तों ने अर्ज किया, रब्बा सोनिया हम तेरा बंदा देखना चाहते हैं जो तेरी मोहब्बत में फना हो। अल्लाह ने एक फरिश्ते को बशरी लिबादे के साथ भेजा, सहरा में मेरा बंदा बकरियां चरा रहा, जाओ उसके साथ मुलाकात करो, आजमा लो जैसा आजमाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। अल्लामा इकबाल यहाँ पे लिखते हैं कि ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, फरिश्ता छुप के आता है और बुलंद आवाज से कहा अल्लाह। ऐसा कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बकरियां छोड़ दी और तलाश में निकल पड़े, किसने मेरे महबूब का नाम लिया, किसने मेरे मालिक का नाम। तलाश करते करते पहुंचे, पा लिया, का तूने नाम लिया, जी मैंने। एक बारी मोड़ता ढाल है, मोड़ एक बारी याद। उन्होंने कहा इब्राहीम मोल लगता है, पहले अपनी मर्जी से कहा था, अब आपके कहने पे कह रहा हूं। अब आप फरमाते मांग जो मांगता है। एक बार अल्लाह कहा, आपने आगे बकरियां कुर्बान कर। भाई जिनके दादा एक बार अल्लाह कहने पर बकरियां कुर्बान कर दे, उनके बच्चों को हम यतीम कहेंगे। सरदारों का ये मुकाम है, सरदारों की शान है। अब फिर अगली बार फिर कहा, एक बारी मोड़ आंख दे। उसने कहा हम तो कुल के बचिया, कहा जो बाकी बची है ना वो भी ले। सुभान अल्लाह। दो बार कह दिया, फिर वही कैफियत, कहा एक बारी मोड़ आ। अब क्या देंगे, कहा बकरियां तो घर में है, लेकिन अगर यहां कुछ लेना चाहता है तो नौकर हाजिर है। कमाल, क्या कमाल। एक बार अरब का नाम लेने पर जो बकरियां लुटा दे,
उस सरदार को खलील कहा जाता है और उसके पोते को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। आओ आगे चलते। हजरत हाशिम, आपने नाम सुना हाशिम, हुजूर के परदादा जान हाशिम, हुजूर हाशिमी है ना, हाशिम परदादा जान। इनका असल नाम था अमर, असल नाम हाशिम नहीं था, अमर नाम था। लोग आ गए इनकी बारगाह में, हुजूर मक्के में कैद पड़ गया है और भूखे मर रहे हैं, कुछ कीजिए। इसका मतलब ये उस सरदार के पास सारे चलते। आपने अपने ऊंट तैयार किए, 70 ऊंट आपने तैयार किए, मुल्क के शाम लेके जाते हैं, वहां से गल्ला खरीदा, गल्ला खरीद कर उसको पिसवाया, गंदुम पिसवाई, चूरी बना ली। हाशिम का मतलब है चूरी तकसीम करने वाला। क्या माना है? ना कल याद करके लेके जाना, यानी कोई ना कोई आपको याद हो। हाशिम का माना अरबी में जो चक्की होती है आटे वाली, इसके दो नाम है अरबी के अंदर, इसको ताहिना भी कहते हैं और हशमा भी कहते हैं, यानी आटा पीसने वाली चीज। आपने जब पिसवाया चक्की और चूरी बनाई, चूरी लेके एक बात मैंने पढ़ी, कमाल हो गया। जब निकलने लगे ना मक्का की जानिब, तो नौकर ने कहा सोनिया खा लो कुछ तुसी, बड़े दिन के भूखे हैं। कहा नहीं, जब तक कौम नहीं खाएगी हम भी नहीं। ये सरदारों का मुकाम होता है, ये सरदार की शान है। अब बाप ये किसी एक से एक पाई भी नहीं ली, अपने खर्चे पे सब कुछ लेके आ रहे हैं। उनके पड़पोते को हम यतीम क्या के अजीब मामले में रखेंगे, वो यतीम मामला और है, यतीम का माना और है, उस मतलब में नहीं जो आम लिया जाता है। बहरहाल जब आए ना, तो अब मक्का में आ गए, लोगों ने कहा जी अमर आ गया, अमर जो है चूरी लेके आ गया। लोग आगे आगे इर्द गिर्द आगे, जिस तरह हमारे यहाँ कोई लंगर तकसीम करे तो बच्चे भी आ जाते, अरब के बच्चे भी आ गए, भूखे थे कई दिनों से, उन्हें कहा चूरी वाला आ गया। अब मसलन अगर मुख्तार साहब कोई चीज बांट रहे हो लंगर मुस्तफाई, तो लोग कई तो इनका नाम जानते हैं, बच्चे तो नाम कहते चाचा नैनू भी दे, यानी कॉमन नेम होता चाचा, इधर से भी चाचा, इधर से भी चाचा की आवाज। अब बच्चों को पता तो नहीं था नाम इनका क्या, लेकिन ये जानते थे है चूरी देने वाला, है चूरी तकसीम करने वाला। इधर से आवाज या हाशिम, या हाशिम, या हाशिम, हर तरफ से नारा गूंज रहा था, या हाशिम, या हाशिम, एक नारा गूंजा। उससे पहले नाम हाशिम नहीं था, अमर नाम था। जिस दिन से लंगर देने पर हाशिम का नाम गूंजा, अब पूरी दुनिया मोहम्मद के अरबी के परदादे को हाशिम। तो जो अपने खर्चे पर सब कुछ कुर्बान कर दे, उनके पड़पोते को हम आमतौर पर यतीम कहेंगे। आगे चलते फिर एक नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। ये जो कुरान की सूरत है ना, कभी इनके अंदर गहराई में जाया करें। ये जो सूरह कुरैश है ना, ये हुजूर के खानदान के नाम पे, ठीक है ना, कबीले के नाम पे, लिइलाफी कुरैश। इसमें दो लफ्ज हैं, अश्शिता और अस्सैफ, ये दो लफ्ज हैं। ये भी आपकी मालूमात के लिए कह दूं, ये दो लफ्ज सबसे पहले मेरे पाक नबी के परदादा ने इस्तेमाल किया। रब को लफ्ज प्यारे लगे, रब ने कुरान में शामिल किया। अश्शिता और अस्सैफ। जब तिजारत करने के लिए निकलते ना, तो आप प्लान किया करते थे। हजरत हाशिम ताजरों को बुलाते थे और उनको कहते इस मौसम में जाना है, इस मौसम में सफर करना है। दो मौसमों का उन्होंने नाम लिया, अश्शिता अस्सैफ, दोनों की प्लानिंग करते थे। नाम पड़ गया कि हाशिम जो है ना बड़े हिकमत वाले हैं, वही बताते हैं किस मौसम में सफर करना जरूरी है, किस में खैर जरूरी है। अल्लाह ने हुजूर के परदादे की उस हिकमत को कुरान में बयान फरमाया। फिर देखिएगा पिछली सूरत अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल, इसमें हुजूर के दादे का जिक्र, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ इशारा। कौन अब्दुल मुत्तलिब? कौन कहता कि सरकार गरीब, कौन कहते सरकार के घर में कुछ नहीं था, कौन कहता है? वो तो सरदार थे। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो सरदार थे, मक्के के सरदार थे। अब क्या हुआ, अब रहा ये यमन का बादशाह था, उसने सोचा कि काबे को गिराया जाए। काबे में दाखिल हुआ 12,000 का लश्कर लेके, 7 आगे उसके हाथी थे, 8 हाथी थे फ्रंट लाइन पे। उन हाथियों में एक हाथी वो भी था जिसका नाम था महमूद। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। उस महमूद ने जब नबी पाक के दादे को देखा ना, तो महमूद उठ के खड़ा हो जाता। हाथी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के हाथी ने क्या कहा, बोल वही लफ्ज जो हाथी ने बोले, कुतुबे सीरत में मौजूद है। हाथी ने क्या कहा, रब्बा सोनिया मैंने जुबान दे दी, मैं तेरे महबूब के दादे नाल गल करना। हाथी ने कलाम किया, अस्सलाम अलन नूर
अल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, उस नूर को मैं सलाम पेश करता हूं जो अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में मौजूद है। अब यहां पे जब आप तर्जुमा करेंगे तो आप तर्जुमा करेंगे, ए हबीब क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ, क्या हाथी होगा, हाथियों नहीं होगा। कोई भी तर्जुमा उठा ले, वाहिद का जिक्र, हाथी होगा, हाथियों। हालांकि हाथी कितने थे जी? यहां हाथी का जिक्र क्यों? दो वजूहात। बाद अहले इल्म ने कहा फील जो है वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता, जमा कर लीजिए, लेकिन अहले मोहब्बत के तो नहीं, ये कोई हाथी है जिसने अदब किया था नूरे मोहम्मदी का, कयामत तक के लिए। अहले इल्म कहते हैं अगर कुत्ता होके असहाबे काफ का या करे, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। हाथी होके नूरे मोहम्मद का या करे, उसका मुकाम का आलम बताइए क्या, उसकी शान का आलम। अब बाहर जब देखिए बाउंड्री पे ना, मक्के की बाउंड्री पे ऊंट घूम रहे, ऊंटों की तादाद कितनी? ये वो थे जो सिर्फ बाहर करने गए थे, बाकी अंदर वाले और थे। उनकी तादाद थी 213। इस बाबे के 213 ऊंट हो, उसके पोते को हम गरीब कहेंगे, उसके पोते को हम गरीब कहेंगे। और फिर याद रखिए जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके 10 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था हारिस। क्या नाम था जी? एक बेटा अल्लाह ने दिया तो आपने मन्नत मानी, रब्बा सुने मैंने 10 पुत्र देवे ना तो 10 से 10 जवान हो, जवानी की मंजिल पर पहुंचे, एक बेटा मैं कुर्बान कर दूंगा, एक लाल कुर्बान कर दूंगा। और इधर एक रिवायत की आपको ख्वाब में इशारा मिला कि आबे जमजम का कुआं है ना, उसको जाहिर किया जाए। तो आपने फिर मन्नत मानी, आबे जमजम का कुआं मिल गया ना, जाहिर हो गया, तो मैं अपना पुत्र कुर्बान कर दूंगा। बहरहाल 2 मन्नतें। इधर मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया, आपने 10 बेटे बुलवा लिए, कहा पुत्रो मैं मन्नत मन्नी हुई, 10 केड़ा बंदा तैयार है। सारे बच्चे जो थे सर झुका लिए, कहा बाबा जिसकी जानिब इशारा करेंगे हम कबूल करेंगे, जिसको देखेंगे। बहरहाल का नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने मशवरा किया, मशवरा यह हुआ कि कूड़ा निकाला जाए, 10 पर्चियां डाली जाए, जिसका नाम निकलेगा उसी को कुर्बान किया जाएगा। इन 10 में एक नाम हजरत अब्दुल्ला का भी था। जब पूरा निकला ना तो नाम हजरत अब्दुल्ला का, हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया तो पूरे अरब में अजीब लोग परेशान हो गए, इतना छोड़ा जवान अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान करने लगे। सारे आगे, और थी आगे मक्के की कि सरदार ये छोड़ा जवान है, कुछ और हल कीजिएगा। मुशावरत हुई, मुशावरत में क्या करना चाहिए? कहा अगर तारीख को देखें तो हमारे बाबा के साथ भी ये मामला हुआ था, अल्लाह ने फिदिये के तौर पर दुम्बा दिया, चलो मामला फिदिये से मुकम्मल करते। अब 10 ऊंट रख दिए गए एक तरफ पर्ची, एक तरफ 10 ऊंट। कि होता क्या था, पहली बार निकला वो भी नाम अब्दुल्ला का, 10 ऊंट फिदिये में गए। दूसरी बार फिर हजरत अब्दुल्ला का, तीसरी बार फिर हजरत अब्दुल्ला, चौथी बार फिर हजरत अब्दुल्ला। जब 10 बार हजरत अब्दुल्ला का नाम आया ना, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रब्बा सोनिया जे तेनू मेरा अब्दुल्ला सोना लगता है ना, अगला नंबर मेरे पुत्र का नाम। ये दुआ की, अगली पर्ची निकाली तो नाम ऊंटों का आया। अब आपने 110 ऊंट कुर्बान कर दिए। जो बाबा अपने पुत्र के लिए 110 ऊंट मार दे, उसके पोते को हम गरीब कहेंगे? अलम यजिद का यतीमन फावा। महबूब हमने आपको बेमिसाल पाया, आप जैसा कोई नहीं है, आपकी मिसल कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जब हुजूर को यतीम कहा जाएगा तो मतलब ऐसी जात जिस जैसा कोई ना हो उसे मोहम्मद कहा जाएगा। लेकिन एक मसला यहाँ पे, फिर भी बाबा तो गुजरे ना सरकार, मसला फिर भी रुका हुआ। अब इसी हिकमत सुनिए, हुजूर को अल्लाह ने फिर यतीम पैदा किया, बाप का साया उठाया किया, उसकी हिकमत सुनिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थक तो नहीं गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था, कहत साली हो गई। कुरान पाक में जिक्र है जब कहत साली हुई ना, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजीर खजाना थे, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप वजीर मालियात थे। अब जब कहत साली हुई ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर से लंगर नहीं खाते थे या खजाने से कुछ खाते नहीं थे, गरीबों के पास जाते थे, वहां से खाते थे। किसी ने कहा हुजूर आप तो बादशाह हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, आप क्या करने जाते हैं? आपने कहा जब किसी गरीब के पास बैठता हो ना, मुझे एहसास होता है गरीबी होती क्या।
غریب کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے غریبی کا درد کیا ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو کسی ایسے معاملے میں دنیا میں بھیجتا کہ بابا بھی ہوتا، ماں بھی ہوتی، باپ کا سایہ بھی دیر تک رہتا، اماں کا سایہ بھی دیر تک رہتا، تو لوگ کہتے دیکھو نا، اگر یہ ہستی جو ہے یتیموں کے لیے تو آئی ہے نا، مزہ تو تب ہے نا خود بندہ یتیمی سے گزرا۔ لوگ یہ تانا دیتے، اللہ نے فرمایا سونیا ہم یہ تانا سنے گوارا نہیں کر سکتے، کل کو یہ نہ کہے ہے تو یتیموں کا آسرا ہے، یہ تو یتیموں کا والی ہے، تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس نے خود تو یتیمی نہیں دیکھی۔ کوئی یہ تانا میرے محبوب کو نہ دے، اس لیے حکمت یہ ہے پہلے تجھے یہاں سے گزاریں گے تب تجھے آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ تجھے ہم نے یتیموں کا آسرا بنانا ہے، یتیموں کا والی بنانا ہے، یتیموں کے سر پہ سائبان بنانا ہے، کائنات کے یتیموں کے لیے آسرا بنانے کے لیے اللہ جس کو اس مرحلے سے گزارتا ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا۔ اب معاملہ یتیمی کا پھر اسی معاملے پہ رکا ہوا۔ دیکھیے گا دوسری بات یہ تھی باپ کا سایہ۔ حضرت عبداللہ جو تھے نا، حضور کی ولادت سے پہلے وفات پا گئی، یعنی جب حضور ولادت ہوئی آپ کے بابا اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کی پہلے وفات ہو چکی تھی۔ اب جب پہلے وفات ہو چکی کیونکہ سایہ نہیں تھا، سہارا نہیں تھا، ظاہراً جو سایہ ہوتا ہے کہتے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ نے نا ان کو کسی سایہ کا محتاج بنایا، نہ ان کا کوئی سایہ بنایا۔ یہ وہ محبوب ہے جس کو کسی سایہ کا محتاج نہیں بنایا، کہ محبوب سایہ تو سایہ، ہم نے تو تیرے جسم کا بھی سایہ نہیں بنایا، تیرے اوپر کسی کا سایہ ہو محبوب، اگر تیرے سر پر کسی کا سایہ ہے وہ رحمت خداوندی کا سایہ ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری وجہ سے حضور کو یہ مقام ملا ہے۔ حبیب شان سب کی اعلیٰ ہے، تجھے ہم نے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بنایا، تو تنہا ہو کر بھی سب سے جدا ہوا کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے جب حضور معراج کی رات گئے تو حضور نکلے مکہ سے، ساتھ کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ آقا مسجد اقصیٰ میں آئے، نبی بھی آگے پہلے آسمان پہ نبی، دوسرے پہ نبی، تیسرے پہ نبی، چوتھے پہ نبی، پانچویں چھٹے پہ نبی، ساتویں پہ نبی، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل ساتھ تھے۔ اب سونیا اب تجھے کسی کی ضرورت ہے، اب سارے پیچھے، جبرائیل بھی پیچھے، حضور تنہا آگے جا رہے ہیں۔ رب نے کہہ دیا حبیب کو یہ نہ کہے جبرائیل لے کے آیا تھا، کوئی احسان نہ جتلائے، تیری ذات پر احسان نہ جتلائے، ہم نے سدرہ پہ فیصلہ کر دیا، اب آگے یا خدا ہوگا یا محمد مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہ تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا خدا تھا۔ علم یجد کا یتیمن، حبیب ہم نے تنہا پایا پھر تجھے اپنا قرب عطا کر دیا، تجھے تنہا آوا کہتے ٹھکانے کو، حبیب ہم نے اپنا ٹھکانہ تجھے عطا کر دیا، تجھے اپنا قرب عطا کر دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ اچھا میں نے اصل کی بات کر دی، اب ذرا نسل کی بات نہ کر دی۔ یہ قرآن ہے، قرآن پاک کا 29واں پارہ، اور حسنین کریمین بیمار ہوئے، 3 دن علیل ہوئے۔ جب علیل ہوئے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ نے روزے رکھے، کیا کیا جی؟ قرآن پڑھیے۔ یتیموں کا آسرا کون ہے؟ یتیموں کو دینے والے کون ہے؟ یتیموں پر مہربان کون ہے؟ جب 3 دن روزہ رکھا گیا نا تو پہلا دن افطار کا وقت آیا، دستک ہوئی، آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا۔ دوسرا دن آیا، افطار کا وقت آیا، سب کچھ اٹھا کے دے دیا۔ تیسرا دن آتا افطار کا وقت، سب کچھ اٹھا کے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، یہ دینے والے ہیں، یتیموں پر سایہ کرنے والے ہیں، یتیموں کو پالنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دروازے پر عرشی یتیم بن کے آئے، حالانکہ یتیم ہوتے نہیں ہیں، بس ایک شان اور دنیا کو بتانا تھا، عرشیوں کو اللہ یتیمی کا ٹائٹل دے کے بھیجے اور پیغام دے دے جن کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو بابا کی شان کا علم جا۔ علم یجد کا یتیمان فآوا۔ اب آگے چلتے ہیں، یتیم کیوں کہا حضور علیہ السلام کو؟ دیکھیے ایک بندہ ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، آخری بات کر رہا ہوں اختتام کی طرف، پی ایچ ڈی کی ہے وہ ڈاکٹر،
لیکن اس نے امتحان آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ پی ایچ ڈی لیکن پرائمری والوں کو پڑھاتے ہیں, پرائمری اسکول میں پڑھاتے ہیں. ان کی جاب ہو گئی, وہاں پہ اپلائی کیا تو بڑی پوسٹ پہ یعنی کوئی معاملہ نہ بنا تو وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر ہیں, وہ پی ایچ ڈی. اب جب بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں پرائمری ٹیچر ہے, لیکن اس کا اپنا لیول پرائمری, وہ خود ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی کی اس نے کی ہوئی ہے, پڑھاتا پرائمری والوں کو ہے, پڑھا کے مشہور ہو گیا, پرائمری ٹیچر ہے, پرائمری ٹیچر ہے. اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے پرائمری کی ہوئی ہے؟ کہتے پرائمری کی نہیں, پرائمری والوں کو پڑھاتا, بھیجا مجھے پرائمری والوں کی طرف بھیجا گیا ہے, اس لیے پرائمری ٹیچر مجھے کہتے ہیں. ہوں میں پی ایچ ڈی, ہوں میں ڈاکٹر. اس کا مطلب یہ ہوا جب کسی کی جانب بھیجا جائے اس نسبت کی وجہ سے ایک نام مشہور ہو جاتا ہے. آقا کو کائنات کے تمام یتیموں کے لیے سایہ بنا کے بھیجا گیا, اس لیے کہا محبوب تو یتیم ہے, لیکن فرق یہ ہے تو دینے والا ہے. یہ علم یجد کا یتیمان فآوا. ایک بات اور, مائیکل ہارٹ بہت ایک انگریز گزرا ہے, تھا وہ کرسچین عیسائی تھا. اس نے کتاب لکھی, اب وہ کتاب موجود ہے, فیصل آباد میں بھی مل جاتی ہے, لاہور میں, بڑے شہروں میں. اس کتاب کا نام ہے دی 100. 100 شخصیات کا نام اس نے لکھا. تو خود وہ عیسائی تھا. اس نے 100 شخصیات جو ٹاپ لیول کی تھیں, سب سے اوپر اس نے نام محمد لکھا. یعنی قلم نے انصاف کر دیا. اس نے کہ قلم نے نا انصافی نہیں کی, قلم نے انصاف کیا. اس نے اوپر اس میں محمد لکھا. دوسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام, چوتھے نمبر پر ارسطو کا نام, 16ویں نمبر پر اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام, مختلف اس نے نام لکھے. سب سے اوپر نام محمد لکھا. عیسائی اس کے گرد آ گئے, بھئی یہ تو نے کیا کر دیا, غضب کر دیا, مسلمانوں کے نبی کا نام لکھ دیا, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے سیرت محمدی پڑھی ہے, میں نے مطالعہ کیا ہے, اور میرا قلم اس نتیجے پر پہنچا سب سے اوپر اگر کسی کا نام ہونا چاہیے اسے نام محمد کہا جاتا ہے. اس نے کہا وجہ کیا بنی, کیا پڑھا ہے تم نے, کیا خوبی پڑھی ہے؟ وہ کہتے میں نے کتاب پڑھی سیرت کی, اس میں ایک واقعہ پڑھا, اور واقعہ یہ پڑھا کہ ایک دن مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا, ان کا غلام, ان کا صحابی دوڑ کے آتا ہے, کہتے یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے, میرا پتر گم ہو گیا, مل نہیں رہا صبح سے, بڑا پریشان تھا, رو رہا تھا. حضور کی بارگاہ میں آقا فرماتے بیٹھ جا تیرا بچہ مل جائے گا. حضور نے اپنے پاس اس کو بٹھا لیا, بیٹھ جا تیرا لال مل جائے گا. اتنا کہا نا, تھوڑی دیر گزری, اب وہ بےتاب تھا, بے چین تھا, لیکن حضور نے بٹھا دیا, اسے تسلی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آ کے کہتا ہے مبارک ہو تیرا بچہ ادھر فلاں گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, دوڑ کے جا کے اپنے بچے کو لے لے. صبح سے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا, بے چینی تھی, اضطراب تھا, یعنی اضطرابی کیفیت تھی. اب جب جلدی جانے لگا نا, حضور نے روک دیا, کہتا نہیں ٹھہر جا, میری بات سن کے جا. سرکار فرماتے ٹھہر, جب تو وہاں جائے نا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا, اپنے پتر کو بیٹا کہہ کے نہیں بلانا. آقا میرا بیٹا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, صبح سے اندر جو میرے پیاس ہے نا میں اس کو بجھانا چاہتا ہوں, جو چاشنی ہے وہ جمع ہو چکی. حضور میٹھے بول بولنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتا نہیں, تو نے اس کو بیٹا نہیں کہنا, بیٹا نہیں کہنا. عرض کیا آقا حکمت کیا ہے, راز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو آدھے دن کا تیرے ساتھ اس کا دوری ہوئی ہے نا, کچھ بچے ایسے بھی وہاں ہوں گے کھڑے, کوئی تو ایسا بھی ہوگا جس کا بابا پتہ نہیں کتنی عرصے سے جدا ہوا, اس کا یار پتہ کتنی دیر سے جایا اٹھ کے, کوئی یتیم بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا نا. اگر تو جائے گا نا تو دن بھر کی جو مٹھاس ہے تو نے جمع کی ہوگی. جب تو پتری کہے گا یا بیٹا کہے گا نا, اگر کوئی یتیم کھڑا ہوا نا, اس نے وہ لفظ سن لیا, اس کے دل پہ چوٹ لگے گی اور سوچے گا کاش آج میرا بھی بابا ہوتا, مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. وہ عیسائی کہتا ہے جب میں نے یہ دیکھا میرے قلم نے لکھ دیا اگر کائنات میں سب سے بڑھ کر کوئی یتیموں کا رکھوالا بن کے آیا ہے اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. علم یجد کا یتیما فآوا. اور بات مکمل کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے آ کے کسی سے لیا نہیں دیا. دیکھیے نا, عام بچہ پیدا ہو تو رشتہ دار آتے ہیں, 100 روپے مامے نے دے دیے, 1000 چچا نے دے دیے, 1000 خالو نے دے دیے, اب تو 1000 5000 کا موسم آ گیا نا.
رشتہ دار آتے, کسی نے 5,000 دیے, اب بچہ لے رہا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, لوگ خوشی میں دیتے ہیں, مگر میرے آقا نے آ کے لیا کچھ نہیں دیا. کس کو دیا ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں, ایک تصور پایا جاتا ہے. ایک شاعر نے لکھا, کہتے ہیں یہ لوگ حلیمہ, کہتے ہیں یہ لوگ حلیمہ, تو نے نبی کو پالا ہے, میں کہتا ہوں حلیمہ تجھ کو میرے نبی نے. اگر مجھے 5-7 منٹ ایک بات کر دوں آپ کے ساتھ. ایک حضور کے چچا جان ہیں, پیارے چچا جان, جن کا نام جناب ابو طالب ہے. اور ذرا ان کی نعت سنتے ہیں. یتیموں کی بات ہو رہی ہے نا, یتیمی کی. یہ میرے سامنے ایک شعر ہے, اور یہ شعر ابن حشام اوتھینٹک سیرت نگار انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو سرکار کو گودی میں مختلف ہستیوں نے اٹھایا, گود میں. تو تیسرے نمبر پہ سرکار کو گودی اٹھانے والے کو ابو طالب کہا جائے. پیدا ہوئے, گود میں اٹھایا, اٹھا کے حضرت ابو طالب نے حضور کے رخسار کا بوسہ لیا, پہلے دائیں رخسار کا پھر بائیں رخسار کا. اس کے بعد ایک نعت پڑھی آپ, وہ نعت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ نعت کیا ہے؟ کہا انت النبی محمد. جناب ابو طالب کہہ رہے انت النبی محمد انت النبی مصفد. یہ 2 لفظ بولے, آپ محمد بھی ہیں, آپ مصفد بھی ہیں. اے نبی آپ محمد بھی ہیں, اور مصفد کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں, نبیوں کے سردار بن کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا, کہا لوگوں اسے یتیم مت سمجھنا, یہ تو سردار بن کے آیا ہے, سردار بن کے. آگے کہا, آگے کہا لمصددین اکارم, کہ کائنات میں جتنے بھی سردار ہیں نا, ان سب سرداروں کا سردار بن کے آیا. تابو و تاب المولد, کہتے جتھو جتھو اے گزر سینا, اور راہ بھی خوشیاں نال مہکتے جائے. اچھا یہ ایک پہلی نعت. اب اگلی جو بات ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے. اگر احباب کا بخاری کے ساتھ مطالعہ ہے یا تعارف ہے, امام بخاری نے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کیا. آپ جب حضور کی عمر 12 سال, کتنے سال جی؟ 12 سال. مکے کے لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس, کہا سردار جی, سردار اب دیکھیے لوگ مر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, لوگ خوشحالی سے مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ آپ نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا, 12 سال کی عمر تھی, ساتھ لے کے صحن کعبہ میں چلے گئے. کعبے میں گئے اور آپ نے کعبے کے ساتھ حضور کے پشت لگا دی, لگا کے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ وَأَبْيَضُ, یہ بخاری کے اندر شعر لکھا ہوا ہے, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اب اس کا ذرا مطلب سنیے گا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. ابو طالب کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ گورا چٹا مکھڑا ہے جس کو دیکھ کر بادل خود برسنا شروع کر دیا, بارش جو ہے خود برسنا شروع کر دیتی ہے. جس کے مکڑے کو دیکھ کے بادل برسے, اس صاحب جمال کو جاتے محمد کہا جاتا ہے. اگلی لائن کیا تھی؟ اگلی لائن 12 سال کی عمر, 12 سال کی عمر. حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے سمال الیتاما, یتاما یتیم کی جمع ہوتی ہے. سمال الیتاما اسمت للارامل. لوگوں یہ جو بچہ ہے نا, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ یتیموں کی پناہ گاہ بن کے آیا ہے, یتیموں کی پناہ گاہ بن کے آیا ہے, بیواؤں کا آسرا بن کے آیا ہے. مطلب یہ ہوا 12 سال کی عمر میں یہ شور مچ گیا تھا, لوگوں اسے یتیم مت کہنا, یہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا. اور یقیدہ کون دے رہا ہے؟ جناب ابو طالب دے رہا ہے. پھر ایک بات, اور وہ بات کیا؟ جب کہتے لوگ لینے آتے ہیں اور میرا نبی دینے آیا. حلیمہ سے پوچھئے, حلیمہ کو کوئی جانتا نہیں تھا, جب تک حضور سے واسطہ نہیں تھا. ایک بات میں پڑھ رہا تھا, وہ بڑی خوبصورت بات. لوگ کہتے ہیں نا کہ دائیوں نے جو تھے نا, جاتی تھی دائیاں دروازے پر, جب پتہ چلتا یتیم بچہ ہے, نہیں کوئی دائی آئی نہیں اس دروازے. کسی دائی نے یہ جرات نہیں کی کہ حضور کو چھوڑ دیا جائے. ہوا کیا؟ حضرت عبد المطلب گھر میں کھڑے, دستک ہوتی ہے. جب دستک ہوئی نا تو آپ نے پوچھا کون ہے, پوچھا کون ہے. اس نے کہا جی میں مکے سے آئی, میں بنو سعد سے آئی ہوں, دائی ہوں. آپ نے فرمایا تیرا نام حلیمہ تو نہیں؟ تیرا نام حلیمہ, یہ محدث حرم نے یہ بات لکھی, تیرا نام حلیمہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی حلیمہ ہے. اچھا ہم تیرا انتظار کر رہے تھے.
انتظار ہم تیرا کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے باقیوں کی جرات کیا تھی کہ حضور کو چھوڑ دے, انتخاب ہی حلیمہ سعدیہ کا ہو گیا. اب حلیمہ جب لے کے جاتی ہے نا, حلیمہ لے کے خود کتنی امیر بن جاتی ہے. جو حلیمہ کو امیر بنا دے وہ خود کتنا امیر ہوگا بتائیے, وہ خود کتنے امیر ہوں گے جو حلیمہ سعدیہ کو امیر بنا دیں. اب حلیمہ لے کے گھر جاتی ہے, امیری کیا تھی؟ حلیمہ کہتی پہلے بکریاں تھیں لیکن دودھ کوئی نہیں ہوتا. دودھ جب سے محمد عربی میرے گھر میں آئے نا, لوگ اعلان کرتے تھے یہ دے گھر میں دودھ موک جاوے نا حلیمہ دے میرے وقت جا کے نا, حلیمہ کے دروازے پہ چلے جاؤ, ایسا دروازہ جہاں دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے اسے دروازے حلیمہ کہا جاتا. کہنے کا مقصد ہے کبھی حضور کو غریب مت کہنا, میرے آقا کو ان لفظوں میں جو ہم عام طور پہ یتیم مت سمجھنا. اللہ نے وہ یتیم بنایا ہے جس جیسی شان کسی کی ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا, مانا کیا اے حبیب, ہم نے آپ کو بے مثال پایا, ہم آپ نے آپ کو بے مثال پایا. اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھول لندی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بول لندی. آج کے بعد کبھی بھی کوئی کہے نا کہ دائیوں نے انکار کر دیا تھا, اس کو کہے ایسی بات مت کہنا. میرے آقا جو ہے نا وہ ذات ہی ایسی ہے, انہوں نے قبول خود فرمایا کہ کسی کی جرت نہیں کہ حضور کو کا انکار کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آج کی یہ محفل قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے, دوسروں کے درد بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم مختار صاحب اور ان کے بچوں کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے, ان کی خدمات ان کی کاوش قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.